سورہ حمیم سجدہ آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی آیت جو پڑھی تھی کہ بے شک وہ لوگ جو یہ بات مان لیتے ہیں کہ پالنے والا صرف اللہ کی ذات ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو یہ اقرار کرتے ہیں، لوگوں کو عمل کر کے دکھاتے ہیں، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ بات کر کے کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں، ہمارا پالنے والا اللہ ہے۔ انہیں جب کبھی لائف میں لگتا ہے کہ اللہ کے اصولوں سے ہٹیں گے تو شاید کامیابی ہے، کیونکہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ حلال سے کہاں پورا ہوگا اور پاکیزہ ترین طریقہ انہیں کہاں کامیابی دے گا، تو یہ تمام چیزیں اس بات میں آ جاتی ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ یہ بات ٹھان لیتے ہیں کہ جب اللہ نے کوئی بات ایز اے آرڈر ہم کو کہی ہے تو ہمیں اس کو بجا لانا ہے، کیونکہ پالنے والا اللہ ہے، وہ آگے میری پرورش کرے گا، مجھے اپنے رب کے مطابق ہی چلنا ہے۔ اور پھر جو ایک خاص لفظ آیا تھا ثم استقاموا، پھر سٹیبل رہنا ہے لائف میں، تب جنت بآسانی مل سکتی ہے انشاءاللہ۔ سٹیبل رہنا ہے، سٹیبلٹی بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں بہت سے امتحانات بھی آتے ہیں اور ہم بہت جگہ اپنے گناہوں کا وبال بھی چکھتے ہیں، تو اگر آزمائشیں آنی ہے جس کے بغیر جنت میں تو آپ کو پتہ ہے نہیں جانا، اپنے زندگی کا، اپنے پیدائش کے بعد کا اللہ نے ایک اصول رکھا ہے کہ کچھ امتحانوں سے گزر کر آپ کو اور مجھ کو جنت کی NOC ملنی ہے۔ ادھر ہم کو ڈٹ کر جم کر دکھانا ہے، نہ کہ ہم کہیں کہ میں کیا کروں، میں مجبور ہو گیا تھا اور میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا غلط کام، لیکن میں مجبور تھا، تو وہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے اور وہی تو اسٹیبلٹی اللہ چاہتے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے موقف پر کتنے ڈٹے ہوئے ہیں، اور صرف ہم ایک عام انسان کی بات نہیں ہو رہی، انبیاء کرام پر بڑے بڑے امتحانات آئے، اور جبکہ انبیاء کرام اپنی نیکیوں کی وجہ سے خاص سلیکٹڈ بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود انہیں آزمایا گیا۔ تو آپ خود سوچیں کہ ہم تو اتنی جگہ گناہ کرتے ہیں، وہاں پر بھی ہمیں بار بار اپنے رب کو یاد کر کر اور اپنے رب سے رجوع کر کے سٹیبلٹی دکھانی ہے کہ ٹھیک ہے ایک گناہ تو ہو گیا، اب اس کے پیچھے میں دوسرا گناہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہماری جو ایک بری نفس ہے وہ ہمیں یہی سمجھاتی ہے کہ اب اتنے گناہ تو ہو گئے، اب کیا کریں، اب اللہ تھوڑی معاف کریں گے۔ تو وہ لوگ جو کبھی گیو اپ نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر 1 2 10 بھی ہو گئے گناہ میں لوٹنے پر تیار ہوں، اور وہ ایک آدم ہے جو آدم علیہ السلام کو ہمیں فوکس کرایا گیا قرآن میں، آدم وہ ہے جس سے غلطی بھی ہو جائے تو وہ پلٹ کر اپنے رب سے دوستی کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بات آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو استقامت دکھاتا ہے، جو اسٹیبلٹی دکھاتا ہے، جس کے اندر اللہ کی ایک محبت کی وجہ سے یہ اسٹیبلٹی ہے، تو اس پر فرشتے نازل ہوں گے اور وہ انہیں ڈھارس دیں گے اور کہیں گے کہ مت خوف کھاؤ، مت غم کرو اور خوشیاں مناؤ، اور خوشخبری ہے تمہارے لیے جنت کی، وہ جنت جس کا تم وعدہ دیے جا رہے ہو۔ اب آگے ہم آیت نمبر 31 میں دیکھتے ہیں کہ وہ فرشتے اور کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نحن اولیاؤکم، نحن اولیاؤکم، ہم ولی ہیں تمہارے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہم تمہارے فرینڈ ہیں، یعنی انبلیویبل آیت، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ایسے کہاں فرشتے کہتے ہیں۔ تو جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات سے بڑی ڈھارس ملی، میں نے اس واقعے کے بعد یہ غلط کام چھوڑ دیا، یا مجھے گیپ سے ایسے اللہ کی مدد آ گئی، تو آپ سوچئے کہ اللہ اپنے وعدے پر پورے اتریں گے، ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانی ہے کہ اللہ ہمارے لیے فرشتوں کو بھیجیں گے، کیونکہ فرشتے بھی اپنی طرف سے کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔
یہ تو آپ پیچھے ہی آیت سے اس کو لنک کریں گے کہ جو استقامت دکھاتا ہے اچھائی کے دنوں میں بھی اور تکلیف دہ دنوں میں بھی، جب وہ سٹیبلٹی دکھاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں فرشتوں کو بھیج کر اور تمہیں ڈھارس دیتا ہوں کہ تم اکیلے نہیں ہو۔ اب آپ سوچئے کہ آپ کو اور مجھ کو کس کس شکل میں ڈھارس ملے گی، اور اللہ فرماتے ہیں وہ فرشتے تمہیں ڈھارس دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہارے فرینڈ ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہوں گے۔ اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو آپ نے پچھلا پڑھا ہوا، آپ کو کہتے ہیں خوف مت کرو، غم مت کرو، یعنی وہ آپ کو یہاں پر بھی ایک والدین کی طرح، ایک پیار کرنے والے کی طرح آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم ہیں نا، یعنی ہم ہیں کا مطلب اللہ کی مدد ہے نا۔ سوچئے یہ آپ لوگوں کی اور میری لائف میں کئی دفعہ ایسا گزرا ہے کہ ہمیں کہاں سے ڈھارس ملتی ہے، ہم خود حیران ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فرشتے آپ کو آخرت کا بھی وعدہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا، اور تمہارے لیے اس آخرت میں مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ، جو تمہاری نفس چاہے گی۔ اور ظاہری بات ہے اچھی نفس اچھا ہی چاہے گی، مطلب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جنتی جو ایک اچھی نفس ہے وہ جنت میں کچھ برا چاہے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں لیکن جنت وہ جگہ ہے کہ تمہارے دل کی مراد پوری ہو جائے گی، جو تم چاہو گے، کھانا پینا، کپڑے برتن، نوکر، خوبصورتی، کیا کچھ اللہ نے قرآن میں ہماری دنیا کی چیزوں سے ریزیمبل کرتے ہوئے ہمیں کیا کچھ نہیں بتایا کہ جو تم چاہتے ہو، لیکن جس میں تمہارے لیے انسیکیورٹی ہے۔ سب سے بڑھ کر تو موت وہ چیز ہے کہ جو ہمیں ہر خوشیوں سے جدا کر دیتی ہے، دنیا سے ہمیں جدا کر دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم دنیا میں سٹیبل رہ کر دکھاؤ گے، اچھے حالات میں بھی برے حالات میں بھی، تو ہم تمہیں وہ جنت دیں گے جہاں پر کوئی انسیکیورٹی نہیں ہوگی۔ جو تمہاری نفس مطالبہ کرے گی اچھا، وہ تمہیں وہاں نصیب ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں جو تم مانگو گے۔ سوچئے آج ہم لوگ اپنے بڑھاپے کے لیے بھی کچھ سامان تیار رکھتے ہیں، تو پھر آخرت کے لیے کیوں نہیں؟ یعنی جب ہم اس کو عقل مندی اور حکمت سمجھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ بڑھاپے میں میرے کام آئے گا، یا اس کا میں کرایہ کھاؤں گا، یا اس طرح مجھے سکون نصیب ہوگا، تو ہم آخرت کی کیوں نہیں تیاری کریں کہ ایسی جنت ہمیں نصیب ہو کہ ہم جو چاہیں وہ مل جائے۔ اور اللہ فرماتے ہیں نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمان نوازی ہوگی غفور الرحیم کی طرف سے۔ اب آپ غور کریں کہ آپ دنیا میں بھی اگر کوئی دعوت کرتے ہیں تو میرے خیال سے تو ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر شادی میں یا کسی بھی دعوت میں آپ نے جو کھانا کھایا ہے وہی آپ کی میڈ بھی کھائے گی، آپ کے نوکر بھی وہی کھائیں گے، آپ چوکیداروں کو بھی وہی دیتے ہیں۔ مہمان نوازی سب کی ایک ہی کھانے سے ہوتی ہے۔ یہ الگ ہوتا ہے کہ اسٹیٹس اور اسٹینڈرڈ کے حساب سے ہم انہیں بیٹھک ڈیفرنٹ دیتے ہیں، سٹنگ ان کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، لیکن کھانا تو کم از کم ایک ہوتا ہے۔ قیامت کو اللہ نے کلیئر ہم پر کھول دیا، انٹائرلی چینج ہے وہ جگہ۔ وہاں پر مہمان نوازی ہوگی برے لوگوں کی کھولتے ہوئے پانی سے، وہاں پر جہنم میں جھونکا جائے گا۔ اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ جیسے اس وقت آ رہا ہے نزلا من غفور الرحیم، تو یہ جو نزلہ ہے، اتارنا، کسی کی مہمان نوازی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے کھولتے ہوئے پانی سے بھی جو اللہ مجرموں کو پلائیں گے اور انڈیلیں گے، اس کے لیے بھی پروردگار نے یہی ورڈ یوز کیا ہے۔ سوچئے کہ اللہ اتنے ناراض ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ مہمان نوازی ہوگی گناہگاروں کی۔ سوچئے، صرف سوچنے کی بات ہے کہ ہم اسے فور گرانٹیڈ نہ لیں۔ کوئی نبی کسی امت کو نہیں بچا سکتا، کوئی حافظ قرآن اپنے والدین تک کو نہیں بچا سکتا،
بلکہ حافظ قرآن کو تو اپنی فکریں کرنی چاہیے کہ اس نے قرآن کو رٹنا حفاظت سمجھا، جبکہ قرآن کے مطابق عمل کرنا خاص حفاظت کہلاتی ہے۔ یہ جو ہم حافظ قرآن کہتے ہیں، الحمدللہ میرے بھی تمام بچے حافظ قرآن ہیں، لیکن یہ بات جان لینی چاہیے کہ حافظ قرآن کا اصل مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل سے اللہ کے آیتوں کی حفاظت کرنا اور شہداء علی الناس بننا، شہادت دینا، وہ اصل شہید ہے۔ پھر چاہے کہ وہ قتل ہو یا اللہ کی راہ میں لٹرلی اس کا خون ہو، وہ ضروری نہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں جو لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں، کلمے والی زندگی گزارتے ہیں، انہیں کلمے والی موت نصیب ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو یہ تمام باتیں سمجھنے والا بنائے کہ اچھے لوگوں کی مہمان نوازی ان کے اچھے عمل کی وجہ سے ہوگی۔ تو حافظ قرآن کو بھی چاہیے کہ جب اس نے بائی ہارٹ یاد کیا ہے تو وہ اپنی سی وی کو تھوڑے اور چار چاند لگائے، کیونکہ اس کی بغیر اس کی سی وی میں کوئی رونق نہیں ہوگی اگر اس کے پاس عمل نہیں ہے، کیونکہ عمل آپ کی اوتھینٹک ڈگری ہے۔ اس کے بعد آپ کے یہ شارٹ کورسز ہیں، یہ حفظ کر لینا یا مسجدیں بنا لینا، اس سے پہلے آپ کے لیے آپ کا بہترین عمل آپ کی اوتھینٹک ڈگری ہے۔ اوتھینٹک ڈگری ہوتی ہے کسی اوتھینٹک یونیورسٹی سے یا کالج سے یا اسکول سے، تب جا کے آپ کے شارٹ کورسز آپ کو چار چاند لگاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اسٹیبلٹی عطا فرمائے۔ پچھلا ٹاپک ہمارا جمع رہنے کا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ایک اور بڑی خوبصورت بات اسی بات کے ساتھ، آیت نمبر 33، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، کس کی بہترین بات ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہی سکھا رہے ہیں کہ بہترین بات کس کی ہے، مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص کی ہے بہترین بات جو دعا إِلَى اللَّهِ، دعوت دیتا ہے اللہ کی طرف۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی ہمیں بتا رہے ہیں قرآن سے، فذکر بالقرآن، تم قرآن سے ذکر کا، دعوت کا اہتمام کیا کرو، تم اللہ کی کتاب قرآن سے ڈائریکٹ لوگوں کو دعوت دیا کرو۔ ٹھیک ہے، اب لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں سے دعوت دینا شروع کر دی، جبکہ مدر بک ان کے پاس ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہی کی باتیں اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، تو ڈائریکٹ قرآن کیوں نہیں پڑھاتے ہیں؟ ایک لکھنے والے نے ڈائریکٹ قرآن کی باتوں کو اپنی سوچ سے لکھ کر آپ کو پیش کیا، بہت بڑی اللہ اس کو اجر عظیم دے، لیکن آپ اپنی سوچ کو کیوں سامنے والے کی سوچ سے باؤنڈ کر دیتے ہو؟ آپ کی اپنی سوچ آپ کیوں نہیں انہینس کرتے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں بہترین ڈیوٹی، بہترین بات کون کرتا ہے؟ جو اللہ کی راستے کی طرف بلاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے ان الذی فرض علیک القرآن، تم پر قرآن کو فرض کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذکر بالقرآن، تم قرآن سے ڈائریکٹ نصیحت دینا سیکھو۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں صرف دعوت دینا ہی کافی نہیں ہوگا، وَعَمِلَ صَالِحًا، وہی ٹاپک آ گیا جو ہم پچھلا کہہ رہے تھے کہ عمل صالح ہی اوتھینٹک ڈگری ہے، پھر جا کر ہماری دوسری چیزیں کام آئیں گی، پھر ہماری زکوٰۃ، ہماری والدین کی خدمت، ہمارا تبلیغ کا کام، ہماری مسجدیں بنانا، ساری چیزیں تب کام آئیں گی جب انسان اپنے گھر میں اور باہر اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرتا ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بہترین عمل وہ کرے گا جو خود اچھا ہوگا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، وقولا، اور بغیر خوف کیے عام پبلک میں بیٹھ کر اپنا عقیدہ شو کرے گا اور کہے گا اننی من المسلمین، بے شک میں اللہ کا فرما بردار ہوں اور میں قرآن کے مطابق یہ عمل کرنا جائز سمجھتا ہوں، اور اس کے اطراف میں، اس کی سراؤنڈنگ میں اس کو نہ ماننے والے لوگ بھی ہوں یا اس کے قرآن کے موقف پر جمع نہ رہنے والے لوگ بھی ہوں، لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنا عقیدہ نہیں چھپاتا پھرے گا،
ابراہیم علیہ السلام اپنا عقیدہ نہیں چھپاتے تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے باقاعدہ لوگوں کو کہے گا میرے نزدیک یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، آپ خود آ کر قرآن میں دیکھیں، کیونکہ یہ سب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، یہ کسی خاص مخصوص شخص کا کام نہیں ہے کہ ہم اس سے جا کر فتویٰ لیں اور کہیں یس یا نو کا مجھے فتویٰ دے دیجئے، کیونکہ وہ اگر جس نے غلط فتویٰ دیا وہ تو پھنسنے والا ہے، لیکن اس نے ساتھ میں ہمیں بھی پھنسانا ہے، اور قیامت میں وہ کلیئر کہہ دے گا کہ میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا، تمہیں بھی رب تعالیٰ نے کتاب دی تھی، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے سماعت بصارت دل دی تھی، تمہیں خود اللہ کی کتاب کو سمجھنا تھا۔ تو غور کیجئے کہ یہاں پر دعوت کا کام بھی آ گیا، یہاں پر جنت کی خوشخبری بھی آ گئی، یہاں پر فرشتے آپ کو ڈھارس دیں گے، یعنی غیب سے آپ کی مدد ہوگی، لیکن کن کی مدد ہوگی؟ جو عمل بھی اچھے کرے گا قرآن کے مطابق اور لوگوں میں بیٹھ کر کہے گا اننی من المسلمین، اسے کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ کہے گا میں پہل کر سکتا ہوں فرما برداری کی۔ اور اسی کے ہی ساتھ ہم اس آیت کو اینڈ کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں اچھے اور برے کسی صورت برابر نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں تو ہمیں کبھی کبھار ایسا ایک بٹر ٹریلر مل جاتا ہے، ایک تلخ ہماری ایک ایکسپیرینس ہو جاتے ہیں کہ اچھوں کو برائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور برے بڑے خوشحال ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں یہ کلیئر ہو جائے گا جب وہ فرما بردار ہو کر دکھائے گا، سٹیبل رہ کر دکھائے گا، تب اللہ فرماتے ہیں کہ اچھے اور بروں کی اس دن چھانٹ ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اللہ کی محبت اگر دے دے، اگر محبت ہو جائے تو ہم ساری سماج کی دیواریں توڑ سکتے ہیں، اگر وہ غلط ہیں تو، اور اگر صحیح ہے تو ہم نے اس دیوار کو اور مینٹین رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔